جگنناتھ آزاد، وہ کہتا ہے وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تقریر کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی فکر و سقراط کی دانش کی افسانہ۔ کل دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم کا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر تفاصل سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو ربیع الاول پہلو بہار، ایک ایسی بہار کہ ساری بہاریں اسی بہار کی مرہون ملت ہے۔ ربیع الاول ایک ایسی بہار ہے، ورنہ کائنات میں اس کائنات رنگ بو میں کئی بہاریں مہکی ہیں مگر خزاں کی شکار ہو گئے، کئی سورج ابھرے مگر سنا کے کھاد اتر گئے، کئی چاند چمکے اور گہر گئے، اور کئی پھول کھلے اور مرجھا گئے، مگر ربیع الاول یہ پہلی بہار ایک ایسی بہار آئی جو ساری بہاروں سے چھا گئی، جس سے جانے بہاراں کہیے، ایک ایسی بہار کہ غروب کی سیاہیاں سے آنکھیں ملا نہ سکی، طلاق و زیبائی کا ایسا پیکٹ کہ کوئی خود اس کے جلووں کو کہنا نہ سکی۔ یہی بہار ہے، اس بہار کے آنے سے صدیوں سے دکھی تڑپتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون مل گیا، اور آنکھوں کو نور اور دل کو سرور مل گیا، مختلف اور بےچین روحوں کو قرار مل گیا۔ حضور آئے تو پھر سے اپنی نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا جنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، قرب کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آ کر، حضور آئے تو سبوں کو نگاہی مل گئی آ کر۔ یہ ربیع الاول پہلی بہار، یہ ساری بہاریں کسی بہار کی مرہون ملت ہے۔ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا، بڑوں بڑوں نے کہا، علامہ اقبال نے کہا کہ اگر اس بہار کو آنا نہ ہوتا تو نہ کلیاں مسکراتی، نہ پھول کھلتے، نہ پھول مہکتے، نہ سبزے لہکتے، نہ اناج چہکتے، نہ موتی چمکتے، نہ ستارے چمکتے، نہ سمندر بہتے، نہ دریا رواں ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ چاند و سورج درخشاں ہوتے، نہ جن و انسان ہوتے، نہ حور و غلمان ہوتے، نہ دھرتی و آسماں ہوتے، نہ لوح و قلم ہوتے، نہ آدم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی کے یہ الٹے سب پریشان ہو گئے، رب سے بدوش میں سب دست و غریبہ ہو گئے، سیمۂ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ تشت و جبل توحید کے وظیفہ ہوتے، مزین کے ذکر سے بیانبا ہوتے۔ اور ہمارے اقبال سہیل بھی بول پڑے، کہنے لگے کتاب فطرت کے کھڑے ورق پر، یعنی کائنات کے فرسٹ پیج پر، کتاب فطرت کے کھڑے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر امم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ غلبے کو مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ اسی مہینے میں بہار بن کر تشریف لائے آمینہ کے آنگن میں ایک ایسا سراج منیر شروع ہوا جس نے اپنی کرنوں سے سارے عالم کو منور کر دیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے ولادت ہوئی میں مکے میں تھی، مجھے یمن کی حویلیاں نظر آ گئی، ملک شام کی کوٹھیاں نظر آ گئی، ایران کے بنگلے نظر آ گئے، اور کہتی ہے نور پھیل گیا اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ یہ پیغام تھا کہ محمد عربی کے اعمال کی خوشبو سارا جہاں محسوس کرے گا، اور ان کے علم کی روشنی سے سارا عالم جگمگ روشن